السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ایک نئے ناولٹ کے ساتھ جس کا نام ہے چاند گلی کی افسرائیں، جس کی رائٹر ہے منشا محسن علی۔ اور چونکہ یہ ایک ناولٹ ہے تو اسی ایک ویڈیو میں پورا ناول کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اور نام اگر میں بتاؤں کہ میں نے یہ ناول کیوں چوز کیا ہے تو میں نے منشا محسن علی کے سٹوری میں دیکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ اس ناولٹ کے بعد انہیں سکسیس ملنا شروع ہو گیا تھا، اس ناولٹ کے بعد لوگوں نے ان کو پہچاننا شروع کر دیا تھا۔ تو آبویسلی ضرور اس ناولٹ میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے کہ اس ناولٹ کے بعد وہ فیمس ہو گئیں کافی زیادہ، اور مجھے وہ بہت پسند ہیں۔ اپنے ناول شامہ پہ گئیاں کی وجہ سے میں نے کچھ دنوں پہلے ان کا ناول شامہ پہ گئیاں اپنے چینل پر ریڈ کیا تھا، اور مجھے ان کا رائٹنگ سٹائل بہت اچھا لگا، تب سے میں نے ان کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو چونکہ میں نے ابھی من محرم ختم کیا ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے منشا محسن علی کا شامہ پہ گئیاں نہیں سنا ہے تو ضرور سنیے گا میرے چینل پر۔ ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک محبت من محرم جو کہ سمیرہ حمید کا بہترین ناول اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو اسے بھی ضرور سنیے گا۔ اور میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو کہ بہت ضروری ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ضرور 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 سے ضرور کیجیے گا، بیکاز آئی ریلی نیڈ دیٹ۔ اور ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیجیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ کے کمنٹس پڑھ کر۔ اور بس اتنا بہت ہے، ناول شروع کرتے ہیں۔ مایوں کے زرد رنگوں میں رنگی بلقیسہ نے گہرے دکھ سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ بالوچر ساڑیوں میں ملبوس، کمر سے آبشار کی طرح گرتے گھنے سیاہ بال، موٹی آنکھیں جو کاجل کے ڈوروں سے سجی ہوئی تھی، نازک پاؤں خسہ میں مکیب تھے، وہ دونوں جو وقار، تمکنت اور رکھ رکھاؤ کی اعلیٰ مثال تھی، وہ چاند گلی کی افسرائیں تھیں۔ بلقیسہ جان دیتی تھی ان دونوں پر، اور محلے والے جان لینے کے در پر نظر آتے تھے۔ ابھی بھی وہ لفظ، وہ کاٹ ساری فضا کو زہر کر رہی تھی، بس وہ بلقیسہ کے خاطر خود کو نیلا ہونے سے بچائے ہوئی تھی۔ تم دونوں حکیم قدوس کی لڑکیاں ہو نا؟ تمہارے باپ نے آخری وقتوں میں کلمہ پڑھا تھا، سارے محلے میں ایک وہی ہندو تھا، خبر نہیں آخری وقتوں میں کیسے عقل پا گیا اور کلمہ پڑھ گیا۔ ارے ہم تو شروع سے نسلوں سے کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ فریدہ خالہ محلے کی بھاپی کٹنی مشہور تھی، لفظوں میں ہمہ وقت زہر رکھتی تھی۔ آفرین نے دل کو چار ٹوٹے ہوتے دیکھا تھا، آنکھوں میں کچھ ٹوٹ گیا تھا، مایوں کی ساری زردی اس کے چہرے پر لیپی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے وہ زمین کو پیروں تلے قابو کیے ہوئے تھی۔ خالہ اللہ کے واسطے چپ رہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آئے ہائے، ارے تو میں نے کون سی غلط بات کر دی ہے؟ تم لوگ شروع سے ہندو ہی تو تھے، اب جا کر کہیں نئے مسلمان ہوئے ہو۔ بلقیسہ نے دور سے اپنے دونوں سپاہیوں کو پسپا ہوتے دیکھا تھا۔ اب ٹن سے مہکی دلہن مہندی سے پور سجی انہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ ان کے ساتھ آن کھڑی ہوئی تھی۔ خالہ، انسان اور رب کے رشتے تعلق میں دخل اندازی نہیں کرتے ہیں، اپنا ایمان کھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ایمان کو کھوٹا کر لیا ہے، کلمہ حق کی توفیق وہی دیتا ہے، ہمارے تمہارے کام نہیں ہے یہ کہ حسد، بغض اور تکبر میں پکڑ کر کسی کو محروم کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ ان دونوں کے ہاتھ تھامتی اپنے پاس لے آئی تھی، دونوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ وہ دونوں حصار میں تھی، چاند چھتوں سے گزرتا، کونتا پھاندتا آسمان کے وسط میں آ گیا اور دیوانہ وار انہیں تکنے لگا۔ بالوچر ساڑیوں میں ملبوس وہ آفرین اور تمکین۔ لائبریری میں بلا کا سناٹا تھا، بیچاری گونگی کتابیں الماریوں میں بند تھیں، انہیں سننے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اونچے ستونوں پر کھڑی وہ شاندار چھت، کتابوں کے ڈھیر، ماہ نامے ہلکی اٹھتی، گرد کونے میں رکھا پانی کا کولر جس کی ٹونٹی سے پانی قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا۔ وہ کاؤنٹر پر نیم غنودگی کے عالم میں پڑا تھا جب ہلکی سی آہٹ پر اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ سلک کی لمبی قمیض اور چوڑیدار پاجامے میں ملبوس وہ لڑکی شاید راستہ بھٹک گئی تھی۔ کیا بابل منیمبا کی خوبصورت جادوگرنی ہے؟ غازی کے سوال پر آفرین کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ الماریوں میں بند کتابیں سر اٹھا کر دیکھنے لگی، وہ ایسی تھی کہ اسے بار بار دیکھا جاتا۔ آپ کا دماغ درست ہے؟ وہ گڑبڑایا، ساری غنودگی بھگ سے اڑی تھی۔ نہیں، ہاں۔ آفرین کو جی بھر کے تاؤ آیا تھا۔ آپ مجھے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے۔ کتابوں کا غبار بیٹھنے لگا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ بتائیں کیا کام ہے؟ اب جا کر کہیں اس کے حواس ٹھکانے پر آئے تھے۔
حمید سچ ہی کہتا ہے کہ اس کا مالک سر پھرا انسان ہے۔ آج تک حمید نے اس کے متعلق ساری بری بری باتیں ہی مشہور کی تھی، اب تو گویا وہ سر پھرا ہی تھا۔ الطاف فاطمہ کی چلتا مسافر چاہیے تھی۔ غازی کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ کتاب تو پہلے ہی کوئی ایشو کروا چکا تھا۔ آفرین کی سوالیہ نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ ناول تو پہلے ہی ایشو ہو چکا ہے۔ آفرین کے پیروں میں عجیب سی تھکن اتر آئی تھی، کچھ بھی تو پڑھنے کو نہیں تھا۔ راتیں اب ایسے تو نہیں گزرتی تھی۔ خدیجہ مستور کا آنگن ہوگا، ان گھور سیاہ آنکھوں میں ایک نیا شعلہ لپکا۔ غازی کو اپنا آپ جان کیوں بے بس لگا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ معذرت۔ آفرین کا جی چاہا تھا اپنا شولڈر بیگ اس کے سر پر دے مارے۔ آپ کو یہ لائبریری بند کر دینی چاہیے، ہر کوئی آپ کی معذرت سننے نہیں آتا ہے۔ ہاں، وہ باوقار اور سوبر سی ابصرہ غصے میں واپس مڑنے لگی تھی۔ میں شرمندہ بھی تو ہوں۔ سارے جہاں کی بے چارگی غازی کے چہرے پر جم گئی تھی۔ افسوس، صد افسوس۔ شرمندگی کا اچار بہت اچھا بنتا ہے، بنا لیجیے گا، کھانے کے ساتھ ساتھ ایک ایک پھانک لے لیا کریں۔ وہ محلے بھر کی قدیم ترین لائبریری تھی، جس میں رام لال کے افسانوں سے لے کر رضیہ بھٹ کے ناولوں اور بیگم ریاض الدین کے سفر نامے تک میسر تھے۔ بچوں کے لیے عمر و عیار اور چلوسک ملوسک کی کتابیں بھی میسر تھیں۔ یوں سمجھے وہ لائبریری غازی کا خاندانی ورثہ تھی، جسے وہ بمشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ درمیانے قد، مضبوط جسم اور تیکھے نین نقش والا ایک خوبرو لڑکا تھا۔ وہ شروع سے ہی کاؤنٹر کے پار بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ اب اس نے بجلی والی کیتلی خرید لی تھی، جس میں چائے بنا بنا کر وہ سارا دن میگزین سامنے پھیلائے پڑھتا اور چائے کا دھواں چھوڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ حمید 16 سالہ کا شرعی لڑکا تھا، جو اس کا مددگار تھا۔ مددگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی بہت کچھ تھا، جیسے کہ مکار، عیار اور غدار۔ طویل پھٹوں والی الماریوں تک رسائی کے لیے لمبی لکڑی کی سیڑھی استعمال کی جاتی تھی، جس پر چڑھ کر اونچائی سے کتابیں اتارنا حمید کو زہر لگا کرتا تھا، کیونکہ وہ 20ویں بار اس خاندانی ورثے میں میلی سیڑھیاں سے زمین بوس ہو چکا تھا اور بال بچا تھا۔ وہ 10ویں کا طالب علم تھا اور غازی کا شاگرد خاص ہونے کا اعزاز بھی اسے حاصل تھا۔ یہ فیسا غورث بچپن میں ہی طاعون کی وبا سے مر کیوں نہیں گیا؟ اس کی زندگی کی ساری پریشانیاں جیسے فیسا غورث پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو غازی کو اس پر شک آتا تھا، تمہاری زندگی میں صرف ایک مسئلہ ہے اور بس، تم کتنی سکون کی نیند سوتے ہوگے؟ وہ کتابوں کی جھاڑ پونچھ روک کر اسے دیکھتا تھا۔ تو آپ نہیں سوتے کیا؟ چائے کی بھاپ فضا میں ٹھہر جاتی تھی۔ ویسی نیند نہیں سوتا جیسے تم سوتے ہو۔ حمید نے صافہ کندھے پر ڈال لیا تھا۔ آپ بھی کبھی کبھی سمجھ سے باہر ہونے لگتے ہو۔ وہ دھیرے دھیرے سکون پا رہا تھا، جیسے جب زندگی برتو گے نا تو تبھی سمجھو گے۔ تمکین ساڑی کے دھاگے ادھیڑتی خود کسی ادھیڑ پن میں گرفتار تھی۔ وہ کبھی کبھی بہت بڑی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی اور کبھی تو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اسے بے چین کر جاتی تھی۔ جیسی وہ اس کیفیت میں تھی، اپنی حالت سے غافل تھی۔ آفرین گلکن کے مرتبان کھولے بیٹھی تھی، گلابوں کی مہک فضا میں تیر رہی تھی۔ میٹھے گلاب بھی تمکین کا دھیان نہیں جیت پائے تھے۔ بہت پہلے میں بہت خوش ہوتی تھی کہ اللہ ایک ہے اور وہی ایک سب کا ہے، ساری دنیا کا، ہمارے سارے محلے کا۔ اگر وہ کسی ایک کا ہوتا تو کس کا ہوتا؟ مگر دیکھو، وہ ایک ہو کر سبھی کا ہو گیا۔ مگر اس کی مخلوق کو کبھی ایک ہونا آیا ہی نہیں۔ اللہ سے تعلق کی دیر سویر ہونے پر بھی اب سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے وجود سے ایسا اضطراب چمٹ گیا تھا کہ جسے چاہ کر بھی آفرین ختم نہیں کر سکتی تھی۔ تم بھی کیسی کیسی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو تم کو۔ ہم نے محلے والے زمانے والوں کو تو منہ نہیں دکھانا ہوتا نا، جس کو دکھانا ہے وہ ہم سے بالکل راضی ہے، ارد گرد والوں کی پرواہ نہیں کرنی ہم نے۔ وہ دونوں جڑواں تھی، شکل و صورت، عادت و اطوار میں بھی یکسر ایک دوسرے سے مختلف، مگر پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کا سایہ تھے، ایسا سایہ جس کا ساتھ روشنی اور اندھیرے میں کبھی بھی جدا نہ ہوتا تھا۔ زندگی کے ڈھب پر وہ بے مثال کردار تھی۔ حکیم ابا جب زندہ تھے اور ہدایت سے آراستہ ہوئے تھے تو وہ خوش ہو کر کہا کرتے تھے، موسیٰ کے گھر موسیٰ نہیں پیدا ہوتے اور فرعون کے گھر فرعون پیدا نہیں ہوتے۔ جامع مسجد میں 5 وقت کی نمازی بن گئے تھے۔ چاند گلی نے اس دن اس بوڑھے شخص کو دہاڑے مار مر کر روتے دیکھا تھا، جب وہ گھر کے کونوں سے بتوں کو نکال کر دریا برد کرنے جا رہے تھے۔ ہائے، میں نے اپنا آپ برباد کر لیا، میں نے اپنی ازلی زندگی جہنم کر لی۔ مولوی فتح صاحب انہیں کلمہ پڑھاتے ہنستے رہے تھے، جھلے تو نے آخرت سنوار لی اور اگلی آنے والی نسلوں پر احسان کیا۔
اگر کی مہک اور تلسی والے گھر سے اس دن کے بعد سے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے نورانی قاعدہ سینوں سے لگا بار بار چومتی مولوی جی کی بیگم عرف بیبو کے پاس جاتی تھی۔ اس نورانی محفل میں انہیں سب سے پہلے قبول کرنے والی بلقیس عرف بلقیسہ ہی تھی۔ ہائے آفرین، اب تم لوگ روز سبق لینے آیا کرو گی نا؟ وہ دونوں خوشی خوشی اسبات میں سر ہلانے لگی تھی۔ بلقیسہ نے ان کے نئے نکور قاعدوں کو بغور دیکھا تھا۔ تم لوگوں کے نئے قاعدے کون لایا؟ تمکین نے فخر سے سر اٹھایا تھا۔ حکیم ابا لائے ہیں۔ بلقیسہ نے للچائی ہوئی نظروں سے نورانی قاعدوں کو دیکھا۔ اچھا، کبھی کبھی میں بھی ان سے پڑھ لیا کروں۔ آفرین فرشی دریوں پر بکھرے چاول چننے میں مصروف تھی۔ اپنا قاعدہ اسے تھما دیا تھا۔ تم یہ پکا اپنے پاس رکھ لو، میں تم سے یہ کبھی بھی واپس نہیں لوں گی۔ میں اور تم کو ایک قاعدے سے اکٹھے پڑھ لیں گے۔ حالانکہ تمکین نے اس آفر کا کافی برا مانا تھا، مگر پھر بھی جیسے تیسے دل کو راضی کر ہی لیا تھا۔ وہ ان کی دوستی کی ابتدا تھی۔ ہر دوستی کی ابتدا خوشگوار اور ناقابل فراموش ہوتی ہے۔ ان کی دوستی بھی اس قسم کی تھی۔ بیبو نے ان دونوں کو سب سے آگے بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ تینوں پوری جماعت میں سب سے الگ تھلگ سی نظر آتی تھی، چٹی اوڑھنیوں میں ملبوس، عود کی مہک میں مہکی ہوئی اور اپنے اپنے پاروں کو غلافوں میں ڈھانپتے ہوئے۔ سبق کے بعد اگر کوئی پھٹا ہوا مقدس ورق نظر آ بھی جاتا تو لپک کر اٹھاتی تھی، بار بار چومتی، پلکوں سے لگا کر بیبو کی خدمت میں حاضر ہو جاتی، اور بیبو چاند گلی کی عود میں مہکی ابصراؤں کو دیکھ کر دم بخود ہو جاتی تھی۔ کبھی دل بھر آتا تو انہیں قریب کر کے خود میں سمیٹ لیتی تھی۔ میرا سونا مالک، تو جسے چاہتا ہے روشنی عطا کر دیتا ہے۔ فجر سے ذرا پہلے جب ساری کائنات آنکھیں موندے سو رہی ہوتی، مرغ بانگ دینے کے لیے انگڑائیاں لے رہے ہوتے، تو حکیم ابا مولوی جی کی خدمت میں سبق کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ مولوی فتح کو بڑھاپے کی طرف گامزن اپنا وہ شاگرد بڑا عزیز تھا۔ سبق کے بعد وہ بغور حکیم ابا کا چہرہ دیکھتے رہتے۔ سوچ کی گتھیاں اور گنجل ہو جاتی تھی کہ سمجھ ہی نہیں تھی۔ کبھی کبھی لاکھوں دیگوں کے خیرات بھی کام نہیں آتی، اور کبھی وہ بڑے سوال و جواب کرتے تھے حکیم ابا سے۔ حکیم، کیسے تیرا دل بدل گیا یار؟ حکیم کی شرمیلی ہنسی نے سارے راگوں کو مات دے دی تھی۔ نورانی قاعدے کو آنکھوں سے لگاتے وہ دونوں انسان آنسو چھلکا بیٹھے تھے۔ مولوی جی، کبھی کبھی 1000 بار بھی کنڈی کھڑکاتے رہو، در نہیں کھلتا، اور کبھی بغیر کنڈی کھڑکائے در آپ و آپ کھل جاتا ہے۔ مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی تو اپنا دوا خانہ ہے۔ ہر صبح ہر شام آوازیں پڑتی ہیں، دن میں 5 بار اذان کی آواز اور تلاوت۔ غیر شعوری طور پر جانے کیسے اذان کے الفاظ میرے منہ پر چڑھ گئے۔ ادھر اذان شروع ہوئی اور ادھر میں بھی شروع ہو گیا۔ صفوں کی سیدھ میں نیند میں ڈولتی چڑیاں اترتی آ گئیں۔ چڑیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے قصے اور کہانیاں سننے کا۔ حکیم ابا کے چہرے پر رقت اور نور ایک ساتھ نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک طوفانی شام تھی۔ کب آسمان سرخ ہوا اور کب ساری سرخی آسمان کا رنگ کھا گئی، مجھے تو تب خبر ہوئی جب شیشوں میں پڑے سارے محلول آپ و آپ سرخ ہو گئے۔ شیشوں میں بند رنگوں نے عجب پر اسراریت طاری کر دی۔ کب ہوا نیم اور کیکر کی جڑیں اکھاڑ کر لے گئی اور برق نے کچھ درختوں کو آن کی آن میں خاکستر کر ڈالا۔ میں وحشت زدہ ہو کر رہ گیا۔ میری دکان کا چھپر اندھیروں نے اڑا کر رکھ دیا، اور کب شیشوں کی سرخی زمین کھا گئی۔ میں لرزتا کانپتا مسجد کی دیوار سے اندر اتر گیا۔ وہاں خاموشی تھی، خاموشی امان ہوتی ہے، سکون ہوتی ہے۔ میرا سارا اضطراب اور وحشت دھیرے دھیرے کم ہو گئی۔ تند و تیز ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی درخت اکھاڑتی رہی۔ وہ وقت اذان کا وقت تھا، اور تب میں نے خود کو بولتے سنا۔ میرے لب، وہ لہجے اور آواز پر میرا قابو نہ رہا۔ چڑیوں کے پنکھ کھڑے ہو گئے اور غنودگی بھری آنکھیں گھل گئیں۔ کچھ فاختائیں تنکے اٹھانے آ گئی۔ وہ حکیم کو لرزتے کانپتے دیکھ کر اپنی چوچوں میں دھبے تنکے گرا بیٹھی تھی۔ وہ بھید بھری شام جیسے سارے منظر نامے پر چھا گئی تھی۔ مولوی فتح شام کے سارے سراغ پا گئے تھے۔ وہ گھٹنوں تک آتا پانی، جل تھل گلیاں، راستے بند کیے گئے تھے، درختوں کی جڑوں سمیت لاشیں، اور وہ شام، وہ آواز۔ وقت چاند گلی کے جڑوں میں جیسے ٹھہر گیا۔ حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آذان حیرت نہیں تھی، مؤذن حیرت تھا۔ تندوروں کی راکھ اڑی، جو جہاں تھا وہیں جم گیا۔ قدموں کی دوڑتی آوازیں، مسجد کا پھاٹک لوگوں کے ہجوم سے بھر چکا تھا۔ بھانت بھانت کی آوازیں تھیں۔ ایک ہندو حکیم کیسے اذان دے سکتا ہے؟ ایک مسلمان تو کبھی مندر کی گھنٹیاں نہیں بجاتا، تو پھر ایک ہندو کیسے؟
حکیم ابا مسجد کے وسط میں کھڑے تھے، اوپر برس برس کر تھک چکا آسمان، نیچے سیراب ہوتی زمین اور پھاٹک پر غصے میں بھڑکتے گیلی لکڑی کی طرح سلگتے لوگ۔ حکیم ابا کو ان کے ہاتھوں میں تھمی لاٹھیاں خوف میں مبتلا نہیں کر پائی تھی، وہ سب انہیں اللہ کے گھر سے نہیں نکال سکتے تھے۔ مولوی فتح آگے بڑھے تھے اور ہاتھ کے اشارے سے سارے ہجوم کو واپس پلٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ سارے امن سے واپس پلٹ جاؤ، یہ حکیم اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اور یہیں پر آ کر ہاتھوں سے لاٹھیاں گر پڑی، زبانیں تالو سے چپک گئیں۔ حکیم ابا گھر لوٹے تو وہ ایک اجنبی انسان تھے۔ سیتا سامنے سامان باندھے کھڑی تھی، تانگا دروازے پر تھا۔ سیتا نے غصے سے حکیم ابا کو دیکھ کر قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ حکیم صاحب، آپ مسجد میں ڈیرا لگائیں، مجھے آزادی کا پروانہ بھیج دیجیے گا۔ وہ چلی گئی، وہ گمسم سے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وہ دونوں سر جوڑے سیڑھیوں کے آخری سرے پر بیٹھی تھی، وہ دونوں جڑواں بہنیں، ان کی اولاد آفرین اور تمکین۔ غازی ہمیشہ کی طرح چائے پیتا، اخبار جہاں سامنے رکھے کالا جادو پڑھنے میں غرق تھا۔ حمید تاریخی کتابوں کے ڈھیر کو شمار کرتا، بار بار گنتی بھول کر بے بسی سے غازی کو دیکھتا تھا۔ جانے کب ختم ہوگا یہ کالا جادو؟ لگتا ہے ایم راحت صاحب خود بھی بہت بڑے جادوگر ہوں گے۔ وہ تو سیما غزل کی کال بیل پڑھ کر ہی خوف زدہ ہو گیا تھا، اب بس کبھی کبھار لطیفے اور بچوں کی کہانیاں پڑھ کر اپنے ذوق مطالعہ کو تسکین دیتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی ادیب لائبریری کا رخ کر لیتا تو حمید بڑے غور و خوض سے انہیں دیکھتا تھا۔ بڑی عمر کے لوگ، ماتھے پر شکنے، ناک کی پھنک پر جمے ہوئے نظر کے چشمے، اردو کے بھاری بھاری الفاظ کا استعمال، حمید کی ننھی سی جان ان کے بوجھ تلے دبنے لگتی تھی۔ غازی ہر آنے والے مہمان کے لیے خود چائے بناتا اور ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ انہیں پیش کرتا تھا۔ حمید کی جان جل جل جاتی تھی۔ میرے لیے تو پتھر ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے تو جیسے لہجے میں شہد گھول لیتے ہیں۔ حمید اکثر ان فریم چڑھے شیشوں والے ادیبوں سے مذاکرات کرتا رہتا۔ آپ لوگ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں؟ سگریٹ کا دھواں چھت کی طرف پرواز کرنے لگتا۔ تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، محنت میں جٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جھریوں بھرے چہروں پر امید کا دیا پھڑ پھڑانے لگتا تھا۔ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اپنے مرنے کے بعد ادیب مر جاتے ہیں، مگر انہیں ان کی تخلیق زندہ رکھتی ہے، کبھی بھی مرنے نہیں دیتی۔ حمید تھوڑا قریب ہو جاتا، سرگوشی کا سا انداز، معنی خیز سا لہجہ۔ آپ کو تو بہت لوگ خط لکھتے ہوں گے۔ غازی کی گھوری کو ایسے موقع پر وہ چٹکیوں میں اڑا دیتا تھا۔ جی لکھتے ہیں، رومانوی خط۔ ادھر وہ ادمیانہ سی اوک ہنسی ہنس دیتے تھے۔ ہر طرح کے خطوط، رومانوی، خوفناک۔ ہاں جی، اب ہر ایک کو تو ہمارا لکھا متاثر نہیں کر پاتا نا، ہم راتیں جاگ جاگ کر لکھتے ہیں اور پڑھنے والا چند لمحوں میں پڑھ کر اچھا ہے، بہت اچھا ہے، برا ہے، بہت برا ہے جیسے الفاظ کہہ کر ہماری تحریر کو سائڈ پر کر دیتا ہے، اور بس۔ راتوں کی تھکن جیسے چہرے سے حویدہ تھی۔ پڑھنے والوں کی صدیوں سے منتظر کتابیں سرد آہیں بھر کر رہ گئیں۔ ادیب بوڑھے ہوتے ہیں سارے، ایسا کیوں؟ بزرگی ان کے چہرے کا نور بن گئی اور حمید کا سوال لائبریری کی بازگشت۔ ادیب تو پیدائشی بوڑھے ہوتے ہیں، ارگ زیر گیائی اور محنتی۔ عام آدمی بچپنے سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، مگر ادیب بڑھاپے سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ چائے کی پیالیوں کا شور تھمتا، حمید چہرے کو ہتھیلیوں میں ٹکائے گمسم سا بیٹھا رہ جاتا۔ غازی کی نظریں اس پر جمی ہوتی تھی۔ ان انٹرویوز سے ہٹ کر اگر اپنے حساب کتاب کی طرف توجہ دو تو بہتر ہوگا۔ آپ ایک انتہائی ظالم اور سخت گیر استاد ہیں، اور تم دنیا جہاں کے نکمے اور ہڈ حرام شاگرد ہو۔ آپ کو میری قدر نہیں۔ دن بدن تمہاری زبان لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہوں کرتے، برے برے منہ بناتا، سیڑھی لگاتا، ابن صفی کے ناولوں کی ترتیب میں لگ جاتا۔ سارے میں پھیلی کتابوں کی مخصوص مہک، دیمک کا نامحسوس سا شور، گرد و غبار۔ غازی نے سر اٹھایا تھا۔ وہ پھر تو نہیں آئی تھی نا؟ شاگرد خاص بمشکل سیڑھی پر ٹنگا ہوا تھا۔ وہ کون؟ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ غازی کی نظروں کے سامنے وہ ابصرہ آن ٹھہری تھی، چلتا مسافر والی، وہ جو 3 دنوں سے مسلسل آ رہی ہے اور آپ سے لڑ کر جاتی ہے۔ غازی مسکرایا تھا۔ ہاں وہی۔ تمکین سخت غصے میں تھی اور اس نے قاسم کو خوب کھری سنائی تھی۔ تمہاری اماں کون ہوتی ہیں؟ کسی کے بھی ثواب، گناہ، جہنم اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والی؟ ہر کسی کے اپنے اعمال ہی اپنے کام آتے ہیں، اور آج ایک بات تم لکھوا لو مجھ سے۔ وہ منمنا رہا تھا۔ کون سی بات؟
یہی کہ خالہ فریدہ مجھے جنتی نہیں لگتی، وہ پکا جہنم میں جائیں گی۔ قاسم کا لٹھے کی طرح سفید ہوتا چہرہ ایک ہی پل میں جیسے اتر گیا تھا۔ تم کو وہ میری اماں ہیں، وہ تن سے ہنسی تھی۔ لگی نہ دل پر چوٹ، لگا نہ دل کو دھچکا، یہاں صرف ہم ہیں، وہاں پوری بارات کھڑی تھی جب تمہاری اماں سب کے سامنے ہماری ہندو ہونے اور تمہارے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ قاسم، ایسے بڑے بول بندے کا ایمان کھا جاتے ہیں، وہ رندھی ہوئی آواز میں قاسم کا دل چیر رہی تھی۔ میں معافی مانگتا ہوں اماں کی طرف سے، جس کا جرم ہو اسے ہی سزا ضروری ہے، تم ایسے مت کرو۔ وہ دونوں برگد والی حویلی کے طویل صحن میں کھڑے تھے، جہاں پیپل کے بوڑھے چھتنار درخت تھے جو صدیوں سے وہیں اپنی جگہ استادہ تھے۔ ہوا پیپل کے پتوں میں سینٹیاں بجاتے ہوئے گزرتی جا رہی تھی۔ قاسم کو وقت اور حالات نے عجیب مجدھار میں لا کھڑا کیا تھا۔ ایک تو اماں کو بھی دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کا بہت شوق تھا۔ وہ انہیں ہر بار ٹوکتا تھا مگر ان پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان سے بحث میں جانے کتنی ہی چائے کی پیالیاں توڑ چکا تھا۔ دیواریں اب چائے کے زرد رنگوں سے رنگی جا چکی تھی۔ اماں، آپ کو کبھی بھی دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ارے بھائی، میں تو جہاں بھی برائے ہوتے دیکھوں گی لازمی بولوں گی۔ اماں پر تو مانو ذرا بھی اس کی باتوں کا اثر نہ ہوتا تھا اور وہ بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اماں آج کل کا دور اپنا دامن بچا کر کانٹوں سے بچے رہنے کا ہے۔ جو جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، اسے رہنے دے بس۔ نہ، یہ تو مجھے کیوں آج اتنی باتیں سنائے جا رہا ہے؟ کل سے میں تمہاری ماں ہوں، سمجھے؟ کا ماں نے پرے پھینک دیا تھا۔ حقے کی نے دو ٹکڑوں میں بٹ کر پرے جاگ رہی تھی۔ سب جانتی ہوں آج کل تیرے دل میں کیا چل رہا ہے، سب پتہ ہے مجھے۔ جو تو آج کل برگد والی حویلی میں اس چنڈال سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اس وقت اگر وہ اماں سے کی گئی ساری گفتگو تمکین کے گوش گزار کر دیتا تو آج اس کے دنیا سے جوانی میں اڑ جانے کی قومی امکانات تھے۔ پیاری تمکین، بس کبھی کبھی اماں واقعی زیادتی کر جاتی ہیں مگر وہ دل کی بری نہیں ہے۔ آج کل کون ہتھیلی پر دل رکھے پھرتا ہے قاسم، اور مجھے سینوں میں دھڑکتے دل کو پڑھنا نہیں آتا۔ تمکین کا سیدھا اور سپاٹ انداز قاسم سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ تمکین، مہربانی کرو، بھول جاؤ۔ بھولنا آسان نہیں ہوتا قاسم، ایسی باتیں کبھی بھی یادوں کے خانے سے نہیں نکلتی۔ ہوا نے پیپل کے پتوں کو اڑانا شروع کر دیا تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں۔ رہنے دو، تم معافیاں مانگتے بہت برے لگتے ہو۔ تمکین کے منہ بنانے پر وہ ذرا سکون سے ہنس دیا تھا۔ لیمن گراس سڑک سڑک کر پیتے غازی کو اسے دیکھ کر اچھو لگ گیا تھا۔ وہ مطمئن انداز میں لمبے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی، وہی شاہانہ اتوار، تمکینت اور غرور۔ چلتا مسافر آ گئی ہے، غازی نے سرور بھرے لہجے میں آفرین کو مطالعہ کیا تھا، جس کے چہرے پر ابھرنے والی طنزیہ مسکراہٹ نے غازی پر گھڑوں پانی اڈیل دیا تھا۔ ٹرین سے آئی ہے یا بس سے؟ حمید کے کھیکی کرتے دانتوں کو توڑنے کی خواہش شدت سے غازی کے دل میں ابھری تھی۔ اس نے کتاب کاؤنٹر پر رکھی تھی۔ آفرین نے کتاب تھام کر طمانت کے احساس کو گہرا اور گہرا ہوتا پایا تھا۔ لیمن گراس پئیں گی؟ شیشے کے پیالوں میں ہلکی زرد چائے سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ آفرین کتاب کو بڑے سے بیگ میں ڈالتی ٹھٹک گئی تھی۔ آپ ہر آنے والے کو لیمن گراس پیش کرتے ہیں؟ نہیں، وہ گڑبڑا گیا تھا۔ تو پھر لڑکیوں کو؟ ہرگز نہیں، وہ اچھا خاصا برا مان رہا تھا۔ کتابیں جھاڑتا حمید غازی کی حالت دیکھ کر اپنے دانت اندر نہیں کر پا رہا تھا۔ آج فیسا غورس کا مسئلہ نہ آیا تو اسے پکا مرغا بنا کر رہوں گا۔ غازی کے دکھے دل سے صدا ابھری تھی۔ صرف اور صرف آپ کے لیے یہ آفر ہے۔ سوری، مجھے لیمن گراس پسند نہیں ہے۔ دو پٹی والے جوتوں میں قید وہ نازک پاؤں لائبریری کی سیڑھیاں پار گر گئے تھے اور آنے والے دنوں میں وہ ذائقے بدلتا گیا۔ لیمن گراس، چائے، قہوہ اور آج کافی۔ گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی تھامے کھڑی وہ مغرور اپسرا ہنسی تھی۔ الماریوں میں بند کتابیں مسحور ہو گئی۔ دسترخوان لگائے بیٹھا حمید بھی چونک گیا تھا۔ تم ہر روز ترتیب بدل کر پوچھتے ہو، کبھی لیمن گراس، کبھی قہوہ، کبھی چائے اور کبھی کافی، تھک نہیں جاتے؟ وہ نٹکھٹ سا سوال غازی کے دل پر جا لگا تھا۔ کسی دن آپ انکار نہیں کر پائیں گی۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے دل پڑھنے آتے ہیں آفرین جی۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ کتابوں کے ہجوم میں گھرا ہوا وہ شخص عام نہیں ہو سکتا تھا۔ حمید نے سر اٹھا کر سوال کیا تھا، آپ کو پسند ہے؟ وہ سوال غازی کا دل ہو گیا تھا، دھڑ دھڑ کرنے لگ گیا۔ وہ ڈپٹ کر چپ کر آیا۔ باوقار انداز میں ہنستی وہ غازی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، مجھے سبز چائے بہت پسند ہے، سبز چائے۔ مٹھیوں میں بھری خوشبو کتابوں کے ہجوم میں چھوڑتی وہ ہرنے والی چال چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ غازی کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے۔ وہ سارا دن اس کا شاداب و فرحہ گزرا تھا۔
حمید کو مرغا بنانے کا ارادہ وہ بھول گیا تھا۔ اگلی ٹھنڈی اور سیلی شام میں لائبریری کی چھتوں سے لٹکنے پنکھوں پر جنگلی کبوتر آن بیٹھے۔ کاؤنٹر پر کچھ گلاب پڑے تھے، وہ گنگناتا ہوا سبز چائے کی پتیاں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال رہا تھا۔ گرم پانی میں چائے کھل گئی تھی، اشتہا انگیز چائے کی پتیوں کی مہک سارے میں پھیل گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی حمید کو خوش نہیں لگا تھا۔ کاٹن کے اپنے سب سے بہترین سوٹ میں ملبوس وہ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا، ہمیشہ کی طرح سامنے راستے کی طرف نظریں جھمائے بیٹھا تھا۔ ان آنکھوں میں خوشی اور آس تھی۔ سبز چائے کے شوقین وہ کوہ کاف کی پری ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے سرد جھونکے اندر گھس آئے، کتابوں کے ورق پھڑ پھڑائے۔ حمید کتابیں جلد کرنے میں منہک تھا۔ اونچے شیلف پر رکھے اسٹیریو سے ٹینا ثانی کی آواز میں فیض کی نظم ماحول کی رومانیت کو اور گہرا کر رہی تھی۔ پرفسوں خوابناک دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراغ۔ کاؤنٹر کے شیشے پر پڑی چلتا مسافر اس مغلیہ شہزادیوں کی سی آن بان والی دوشیزہ کی منتظر پڑی تھی۔ غازی کی آنکھوں کا انتظار تھکنے لگا۔ چھت سے لٹکتے پنکھوں سے کبوتر اڑ گئے۔ وہ انتظار کے عادی نہیں تھے۔ وہ آئے گی نہ حمید؟ بیسوں بار پوچھے گئے سوال پر سر اٹھا کر اس نے غازی کو دیکھا اور ہر بار کی طرح جواب دے دیا، پتہ نہیں۔ شام اندھیرے ہو رہی تھی، گلابوں کی مہک باسی ہو گئی، اسٹیریو کب کا بند ہو گیا، کتابیں اداس غازی کے کاج میں اٹکی تنہی کلی چھوٹ کر گر پڑی۔ وہ نہیں آئی۔ خوشی اور آس مردہ پرندے تھے۔ اونچی چھت والی لائبریری رات گئے تک کھلی رہی، سبز چائے کی خوشبو پھیلی رہی، پتیوں نے رنگ بدل لیا۔ ٹھنڈی رات میں کاؤنٹر کے پار وہ کتابوں کا شیدائی شخص کرداروں کے ہجوم میں تنہا، اکیلا اور اداس بیٹھا رہ گیا۔ سیتا کے جانے کے بعد حکیم نے انہیں بہت محنت اور محبت سے پالا تھا۔ وہ دونوں بھی چھوٹی تھی، پہلے پہل ماں کے لیے روتی تھی، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنا قبول کر لیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بناتے تھے، کبھی کبھار انگلیوں کی پورے جل جاتی تھی۔ زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی انہوں نے سمجھ لی تھی۔ جب بھی کبھی وہ زندگی سے تھکنے لگتے تھے، مولوی فتح کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کریں، مجھے سکون ملے اور میں حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ مولوی فتح صاحب انہیں ہمیشہ تسلی دے کر ہی رخصت کرتے تھے۔ ارے وہ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے راستے کی طرف لگا لیتا ہے، ان کا دل پھیر دیتا ہے اور آزمائش کے بعد انہیں کندن کر دیتا ہے۔ تم بھی انہی خاص لوگوں میں سے ہو۔ میری بچیاں چھوٹی ہیں، ان کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ارے تو کیا ہوا، ان کا باپ تو زندہ ہے نا؟ اور یہیں آ کر ایک نیا جوش اور ولولہ ان میں زندہ ہو جاتا۔ وہ نئے سرے سے پرعزم ہو گئے۔ پھر آنے والے دنوں میں ان دونوں کو پوری توجہ سے پالنا شروع کر دیا تھا۔ سیتا کسی بھی طرح کی مصالحت پر راضی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے انہیں طلاق کا پروانہ بھیجا چکا تھا۔ وہ دونوں بھی اب ماں کی غیر موجودگی پر سمجھوتا کرنا سیکھ گئی تھی۔ حکیم ابا ہر شام ان کے کپڑے تار پر دھو کر پھیلا دیتے تھے، سالن خود پکاتے تھے، کبھی کبھار جل بھی جاتا تھا اور وہ تینوں صحن میں بیٹھے ہوئے وہ جلا ہوا سالن برے برے منہ بناتے ہوئے کھا لیتے تھے۔ وہ اب بڑی ہو رہی تھی، ساری باتیں رفتہ رفتہ سمجھ رہی تھی۔ وہ انہیں اپنے پاس بٹھا کر کلمہ یاد کروایا کرتے تھے۔ وہ سارا وجود ہلا کے کلمہ پڑھتی تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ذمے لینے شروع کر دیے تھے۔ کپڑے دھونے سے لے کر آنگن میں جھاڑو دینے تک۔ آفرین نے روٹیاں بنانا سیکھا تو تمکین نے مرچ مسالوں کا تناسب سیکھ لیا، اور جس دن انہوں نے حکیم ابا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر پیش کیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہیں، میری بیٹیوں تمہارا باپ تم سے راضی ہے۔ فریدہ کی جان نکل گئی تھی۔ وہ جانے کتنے ہی دنوں سے بخار میں پھنک رہا تھا، سارا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا، بھوکا پیاسا۔ وہ دوائی تک کھانے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت منتیں اور ترلے کر چکی تھی مگر بے سود۔ اکلوتی اولاد کی تکلیف ان سے نہیں سہی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں سے جاری وہ بحث بالآخر قاسم کی بیماری پر ختم ہوئی تھی۔ میں تمکین کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ ایک آگ تھی جس نے فریدہ کو راکھ کر دیا تھا، وہ لڑکی نہیں، اس سے تو ہرگز نہیں۔ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس کا باپ پہلے ہندو تھا۔ اذیت نے قاسم کو جیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ آپ لوگوں کو ان کے ایمان سے جج کرتی ہیں، یہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ کیوں اگلے کے دل پر ہاتھ ڈالتی ہیں اماں؟ انسانوں کو یہ اختیار نہیں ہوتے اماں، اپنے دل کو بڑا کرنا سیکھیں ورنہ سب کھو دیں گی۔ ان کا اپنا بیٹا انہیں آئینہ دکھا رہا تھا، جو چہرہ نظر آ رہا تھا وہ کیا واقعی ان کا تھا؟ ان کے ذہن پر وہ صورت لہرائی تھی، سبھی چہرہ، کالی کاجل سے بھری آنکھیں اور ان آنکھوں میں تیرتے آنسو۔ وہ آنکھیں فریدہ کی طرف اٹھی تھی۔
ان کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ وہ دونوں اکیلی لڑکیاں اور زمانہ تو ان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر قدم پر زہر اگلتے ہوئے لوگ تھے۔ یہ زہر دل مار دیتا تھا، اور دل مر جائیں تو فریدہ کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ اگلے جہاں پوچھ لیا گیا تو کیا کہیں گی؟ تب کیسے جواز پیش کریں گی وہ؟ دل میں اذیت نے ایسی چٹکی کاٹی تھی کہ برقع اوڑھتی اس وقت تمکین کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی اور تمکین باورچی خانے کے دروازے پر، درمیان میں سیڑھیاں تھیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھی، کھجور کے پتوں کو رنگوں میں ڈبوتی آفرین اپنا فن بھول گئی تھی۔ فریدہ خالہ کیوں اور کیسی کیفیت میں آئی تھی؟ سیڑھیاں چڑھتی وہ تمکین کے سامنے آ ٹھہری تھی۔ بالشت بھر کا فاصلہ۔ میں دل کی بری نہیں ہوں تمکین، لیکن میں زبان کی بہت بری ہوں، بہت زیادہ۔ اب زبان نہیں دل لے کر آئی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ دونوں ہاتھ جوڑ دیے گئے۔ کھجور کے پتوں میں رنگ جذب ہوتا گیا۔ آفرین دوڑ کر ان کی طرف آئی تھی۔ ایسے مت کر خالہ، آپ بڑی ہیں، وہ رندھے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بڑا تو وہ ہے آفرین جس نے مجھ جیسوں کو بھی چھوٹ دے رکھی ہے۔ انہوں نے خالہ کو موڑے پر بٹھا لیا۔ مجھے کبھی اندازہ نہ ہوا کہ زبان کا چسکا اگلے کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میں سچ میں تم لوگوں سے شرمندہ ہوں۔ نہیں خالہ، ایسا مت کہیں۔ دل کو اضطراب کی کیفیت سے نکال کر ہی انہیں سکون ملا تھا۔ ان کے جانے کے بعد تمکین اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ آفرین، مجھے لگتا ہے جیسے انہیں قاسم نے بھیجا تھا، اس کی وجہ سے آئی تھی۔ وجوہات میں نہیں پڑا کرتے۔ جب خبر ہو کہ ایک شخص شرمندہ ہے تو کیا وہ خود آئی تھی؟ رنگ گھولتی آفرین نے بغور اسے دیکھا تھا۔ دیکھو تم کو، دلوں کے معاملے اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہم انسانوں کے کام نہیں ہیں۔ ان کے دل میں چاہے جو بھی تھا، مگر وہ شرمندہ تھی، بس آگے کچھ مت سوچو۔ تمکین نے بسنتی رنگ میں اپنی انگلی کے پور ڈبو دی۔ تم کتنی جلدی لوگوں کو معاف کر دیتی ہو؟ تمکین کے کہنے پر آفرین نے سر اٹھایا تھا۔ یہ آسان ہوتا ہے، آگے بھی چیز آسان کر دیتی ہے ہمارے راستوں کو۔ مجھے بہت مشکل لگتا ہے آفرین۔ مجھے بھی کبھی لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میں نے بھی یہ سیکھ لیا تمکین۔ وہ دونوں کھجور کی رنگے چھال کو دھوپ میں رکھنے لگی تھی۔ دھوپ دیواروں سے نیچے کی طرف سرک آئی تھی۔ وہ افسرائیں دنیا کے ہر فن میں طاق تھیں، سلائی، کڑھائی، کھانا پکانا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ زمانے کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے کی رازدار تھیں۔ دیواروں کے طاق سر شام ہی مٹی کے دیے سے روشن ہو جاتے۔ سرسوں کا تیل ڈالنے کی ذمہ داری تمکین کی تھی، اور دیا سلائی سے کپاس کو آگ دکھانے کا کام آفرین کرتی تھی۔ اور پھر اس شام تمکین مٹی کے دیوں میں سرسوں کا تیل ڈالنا بھول گئی، اور آفرین جلتی ہوئی دیا سلائی لے کر کھڑی کی کھڑی تھی۔ کواڑ دھیرے سے کھلے تھے، اور وہ بے موسمی ہوا کی طرح ادھر ادھر دیکھتی اجنبیوں کی طرح اندر آئی تھی۔ وہی کھلے صحن کا آنگن تھا۔ نیم کا بوڑھا پیڑ ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ استادہ تھا۔ پودینے کے پتیوں کی مہک، وہی سوراخ اینٹوں والی پرانی سیڑھیاں۔ سیتا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ ان کے لب آہ کی صورت کھل گئے تھے۔ کاش وہ شام اس گھر میں نہ آئی ہوتی۔ وہ کٹر ہندو فیملی سے تھی، اپنے مذہب کے لیے مر مٹنے والی۔ آج آنکھیں آنسو ہو گئی تھی۔ ہائے، وہ ایک عورت بھی تو تھی، ایک شوہر اور 2 جڑواں بیٹیوں کی ماں۔ نیم کے چند خشک پتے ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ سیڑھیوں پر آ کھڑی ہوئی۔ میں ماں ہوں تمہاری، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ ہمیں پتہ تھا کہ کسی نہ کسی دن آپ ضرور آئیں گی۔ خون میں ابال اٹھا تھا۔ وہ دونوں سیتا سے لپٹ گئی، اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ شہزادیوں سی آن بان، رکھ رکھاؤ، ادب آداب، ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ ان کے باپ نے۔ یہی آ کر سیتا مار کھا گئی تھی۔ وہ تو ساری عمر اس ظام میں رہی تھی کہ ان کا باپ کہاں 2 بیٹیوں کی تربیت کر پائے گا، مگر چائے پینے کے دوران حسرت سے در و دیوار کو دیکھتی، تیز تیز پلکوں کو جھپکتی وہ سوال پوچھے گئیں، تمہارے ابا کے بعد کیسے گزارا ہوتا ہے؟ اللہ دینے والا ہے اماں۔ سیتا کے دل پر چابک لگا تھا۔ کچھ ہم سلائی کڑھائی کا کام کر لیتی ہیں، گزارا ہو جاتا ہے۔ رات کو اکیلی ہوتی ہو؟ ماں کا دل تھا، موم کی طرح پگھلتا جا رہا تھا۔ بیبو آ جاتی ہیں رات کو؟ سیتا سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ دونوں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ ان کا دل بار بار بھر آ رہا تھا۔ میرے ساتھ چلو گے اپنے نانا کے گھر؟ میرے ساتھ چلو گے اپنے نانا کے گھر؟ سیتا نے ان دونوں کو پتھر کر دیا تھا۔ خاموشی چھا گئی۔ وہ چپ فرج میں رکھی جانے والی پیالی کے شور سے ٹوٹی تھی۔ نہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ہم یہی ٹھیک ہیں، خوش ہیں یہاں اکیلے۔ اکیلی نہیں ہیں ہم، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ سیتا کو چپ لگ گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چائے کی پیالی ابھی بھی آدھی بھری ہوئی تھی۔
ایک بار پھر سوچ لو تم دونوں. سوچنے کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں بے یقینی ہو. کتنی بڑی بڑی باتیں سیکھ گئی ہو تم دونوں. آفرین ہولے سے ہنسی تھی. اماں باتیں تو چھوٹی ہی رہتی ہیں، بس انسان بڑے ہو جاتے ہیں. انا اور بے یقینی سے اپنے آپ کو اتنا بھاری کر لیتے ہیں کہ باقی سب کچھ انہیں ہلکا لگنے لگتا ہے. وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہی سیڑھیاں جن پر وہ قطاروں میں دیوالی کے دیپک جلا کر رکھا کرتی تھی. تو آپ رک جائیں اماں. تمکین کے لہجے میں چھپی آس نے ان کا دل مسل کر رکھ دیا. میں سینے پر انگلی رکھی تھی. میں چاہ کر بھی نہیں رک سکتی تمکین. میں ایسی عورت ہوں جس کا وجود جانے کتنے ہی ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے. 2 ٹکڑے یہاں ہیں اور 2 ٹکڑے بنارس میں منتظر ہیں. جانے میں کہاں ہوں. سیتا کی دائیں آنکھ سے باغی آنسو پھسل کر کچی مٹی میں گرا تھا. وہ ان کے سامنے جتنی مضبوط بن کر آئی تھی ویسی نہیں رہی تھی. ساڑی کے پلوں سے کچھ نوٹ نکال کر انہوں نے تمکین کی مٹھی میں بند کر دیے تھے اور سرگوشی میں گویا ہوئی تھی. شیرنی کھا لینا. ابو الہول کے بت کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے. وہ ہوا کے جھونکے کی طرح دروازہ پار کر گئی تھی. پیچھے آنگن میں سناٹا بین کرتا رہ گیا. ان دونوں کو کتنا انتظار تھا کہ وہ آئیں گے تو وہ انہیں روک لیں گی، مگر جو عورت یہاں آئی تھی وہ تو زنجیروں بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور یہ گھر تو اس کے لیے بالکل ہی اجنبی تھا. دروازہ بند کر لو تم کو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. وہ رات ضبط، استقامت اور وحشت کی رات تھی. سارے پہر تاک میں لالٹین جلتی رہی، کڑوا کسیلا دھواں پھیلتا رہا. وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر سو گئیں. بیبو جس سمے آئی تو کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور سارے روشن دان بند تھے. وہ تسبیح تھامے یا حیو یا قیوم کا ورد کرنے لگی تھی. روشنی کا یہی تو طور ہے کہ جو چاہتا ہے اسے عطا کر دی جاتی ہے اور جو نہیں چاہتا وہ اینڑیاں رگڑ لے تب بھی نہیں ملتی. حکیم نے چاہا اور ہدایت مل گئی. سیتا نے دل کو کفل لگا لی. روشنی کا راستہ ہی بند ہو گیا، اور جب روشنی اور ہوا کے راستے بند کر دیے جائیں تو یوں ہی دھوئیں بند ہو جاتے ہیں، سانسیں رکنے لگتے ہیں اور دائیں آنکھ سے آنسو گر کر کچن کی مٹی میں جذب ہوا کرتے ہیں. نیم کا بوڑھا پیڑ تماشا دیکھتا رہا اور دیواریں چپ تھی. حمید کے ہاتھ رکے کے رکے ہی رہ گئے تھے. سفید لمبی قمیض اور ہمیشہ کی طرح پائجامے میں ملبوس وہ ابصرہ اندر آئی تھی. آفرین حکیم نے دن گننے کی کوشش کی تھی مگر اسے تو گنتی ہی بھول گئی تھی. آج اتنے دنوں بعد بھی وہ اونچی چھت والی لائبریری سبز پتوں والی چائے کی خوشبو سے مہک رہی تھی. وہ پاس پڑی کرسی پر ڈھہ سی گئی تھی. وہ کاؤنٹر کے پار بیٹھا کتنا سنجیدہ لگ رہا تھا. آج بھی ہر روز کی طرح حمید بحث کر کے بیٹھا تھا. وہ آئیں گی. حمید کی ہنسی کو تاریخ کی کتابوں نے کافی غصے سے دیکھا تھا. وہ نہیں آئیں گی. 5 دن ہو گئے. وہ دنوں کو انگلیوں کو پوروں پر گن رہا تھا. ان کی کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے تبھی وہ نہیں آئیں. محبت میں مجبوریاں ہوتی ہیں مگر 5 دن کی نہیں ہو سکتی. قاضی کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. آج جب وہ سارے یقین ختم کر بیٹھا تھا، آنکھیں موندے کرسی سے ٹیک لگائے لٹا پوٹا بیٹھا تھا، وہ چلی آئی تھی. سبز پتیاں کھولتی رہیں، رنگ بدلتا گیا. رومانیت سے بھرپور کتابیں انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئی تھی. غازی نے گہری سانس لی تھی. یہ چائے کی مہک میں کس مہک نے رنگ گھولے تھے. جھٹکے سے آنکھیں کھولی. آفرین حکیم سامنے ہی ہاتھوں کی انگلیاں توڑتی مڑوڑتی بیٹھی ہوئی ملی تھی. ابصرہ کے چہرے پر شرمندگی سی تھی اور ادھر غازی کا دل دھڑک اٹھا تھا. سبز چائے پئیں گی. حمید کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. قربت مرگ میں محبت اٹھائے وہ ہلکی سی مسکرائی تھی. سبز چائے مجھے بہت پسند ہے. حمید نے دنیا کا برا ترین منہ بنایا تھا. تبھی تو میں معصوم انسان پچھلے 5 دنوں سے سبز چائے پی رہا ہوں. شیشے کی پیالیوں میں خوشبودار چائے کی مہک بند ہو کر اوپر کو اٹھتی تھی. چسکیاں لیتے وہ چپ چاپ چائے پیتے رہے. ہلکے سروں میں اسٹیریو بج رہا تھا. تارڑ صاحب کو پڑھنے کا تجربہ کیسا رہا. وہ کتاب کی جلد پر ہاتھ پھیر رہی تھی. بے مثال سحر طاری کر دیتے ہیں ان کے الفاظ. کتابوں کے شوقین نے شرارت کا سوچا، اور کچھ لوگ بھی. آفرین حکیم مسکراتی بیٹھی رہی. وہ لائبریری واحد جگہ تھی جہاں وہ خود کو دنیا جہاں کے سارے جھنجھٹوں سے غافل پاتی تھی. کتابوں کی ورگردانی، ان کا لمس اسے سب بھلا دیتا تھا. کنوں سے الماریوں میں بند کتابوں کی مہک اسے انگلی پکڑ کر اپنی طرف کھینچتی تھی. اب وہ گھوٹ گھوٹ پیتی. سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو شرم سے سرخ ہوتا چائے پیتے ہوئے چپکے اسے بھی دیکھ لیتا تھا. سبز چائے کی پتیوں نے محبت کی مہک سے کب گٹھ جوڑ کر لیے ان دونوں کو خبر بھی نہ ہوئی تھی. وہ بے خبر اور کتابیں باخبر. بیبو نے ان دونوں کو پاس بٹھا لیا تھا. وہ ہمیشہ کی طرح باادب ہو کر ان کے پاس بیٹھ گئی. ابا کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی تربیت میں کافی ہاتھ ان کا بھی تو تھا.
وہ ان دونوں کی قابل استاد تھی اور وہ دونوں فرمانبردار شاگرد، دونوں اپنی اپنی خوبیوں میں باکمال۔ بیبو نے انہیں اپنی اولاد کی ہی طرح سینا پرونا، کھانا پکانا، ادب آداب سکھائے تھے۔ ہانڈی کے مرچ مسالوں کی مقدار سے لے کر روٹی کی گولائی تک انہوں نے انہی سے سیکھی تھی۔ وہ دونوں بہت محنتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں اپنی اولاد ہی کی طرح عزیز بھی تھیں۔ آج بھی وہ انہیں اپنی اولاد کی جگہ پر ہی رکھتی تھیں۔ میں تم دونوں کو اپنی اولاد ہی کی طرح عزیز رکھتی ہوں، اور یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں نے تم دونوں کے لیے جو بھی آج تک کیا ہے اپنی دلی رضا سے کیا ہے۔ اب تم دونوں جوان ہو چکی ہو اور مولوی صاحب کے سرپرستی میں ہو۔ تمہارے آگے کی زندگی کا فیصلہ بھی ہمیں ہی کرنا ہے۔ آفرین نے بیبو کا ہاتھ تھام لیا اور نم آنکھوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ جی بیبو اماں، ہماری زندگی میں آپ ہی ہیں اور ہمارے سارے فیصلے کرنے کے اختیار آپ لوگوں کے ہی ہیں۔ چراغ کی گھٹتی بڑھتی لو میں ان دونوں کا احترام بھی روشن تھا۔ احترام کی روشنی سارے جہاں کی روشنیوں پر بھاری ہوئی تھی۔ فریدہ نے تمکین کے لیے سوال ڈالا ہے۔ تمکین کا سر اوپر اٹھا تھا۔ دیواروں پر ان کے سائے حرکت کر رہے تھے۔ کیا مطلب بیبو اماں؟ آفرین نے بے خیالی میں سوال پوچھا تھا۔ مطلب وہ اپنے بیٹے قاسم کے لیے تمکین کا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ چند لمحوں کو خاموشی ٹھہر گئی، جو اکثر ایسے ہی موقعوں پر ٹھہر جایا کرتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ فریدہ نے پچھلے دنوں جو کچھ بھی کیا، مگر وہ مولوی صاحب کے پاس آئی تو رو رہی تھی اور معافی بھی مانگ رہی تھی، اور جس معافی میں آنسوؤں کی نمی شامل ہو وہ سچی معذرت ہوتی ہے۔ آگے تمکین بیٹی کے دل کی جو رضا ہو، کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے۔ تمکین کو وہ یاد آ ہی گیا جو اس کے سامنے حق لا کر بولتا تھا، اکثر لفظ بھول جایا کرتا تھا، لہجے میں ایک خاص قسم کی عقیدت سی رکھتا تھا۔ حویلی کے بوڑھے پیپل اس کی سچائی کے گواہ تھے۔ وہ اس گواہی کے بدلے سارے قصور معاف کر سکتی تھی۔ دیواروں پر حرکت کرتے ہوئے سائے تمکین حکیم کے الفاظ سن رہے تھے۔ بیبو اماں، میں آپ سب کی رضا میں راضی ہوں۔ تمکین حکیم بہاروں کے سائے رنگ چوری کر کے دلہن کے روپ میں واقعی چاند گلی کی اپسرا لگ رہی تھی۔ ساری تقریب میں بتاشیں بانٹتی فریدہ چوری چھپے اسے دیکھتی رہی اور خود ہی شرما سی جاتی۔ وہ دلہن ایک چراغ تھی اور ساری محفل اس کی روشنی سے روشن تھی۔ اگر جو وہ کسی اور گھر کی زینت بن جاتی تو فریدہ کے دل پر گھوسا سا پڑتا تھا۔ قاسم سے زیادہ تو وہ خود خوشی سے مرنے کو تھی۔ 20ویں بار وہ تمکین کا جھومر ٹھیک کرنے کے بہانے ماتھا چوم چکی تھی اور رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئی، مگر بیبو نے ہر بار فریدہ کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ فریدہ، تم ہی اپنی بہو کو نظر لگاؤ گی؟ فریدہ کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر سے گئے تھے۔ وہ بیبو کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نکتہ چینی کرنے والی اس عورت کو تقریب کے ہر فرد نے روتے دیکھا۔ بیبو، میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ تم نے ہیرا میری جھولی میں ڈالا ہے۔ وہ چاند گلی کی ابسرائیں، وہ عقیدت کی دیویاں، احترام کی داسیاں۔ آفرین حکیم نے انہیں تھام لیا تھا۔ خالہ اٹھ جائیں، بارات تیار کھڑی ہے۔ وہ سرخ اینٹوں سے بنی سیڑھیاں، وہ بوڑھا صدیوں سے چپ چاپ کھڑا درخت، دیواروں سے لپٹی سبز ویلیں۔ تمکین کے اندر کہیں آنسوؤں کی بارش ہوئی۔ وہ بچپن، لڑکپن، یادیں، سب اسی چوکھٹ تک تھا، اور بس وہ دونوں لپٹ کر روتی رہیں۔ ایک ساتھ کی پیدائش، اکٹھے بڑھوتری، اور اب جدائی۔ صبر ان دونوں پر ختم تھا۔ روتے روتے ایک ساتھ ہنس دیں۔ آفرین حکیم کی سرگوشیاں زرتار لباس میں ملبوس تمکین تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ تم کو سب کچھ بھلا دینے کا فن بہت افضل ہوتا ہے۔ ماضی ساتھ ہو تو ہر بار تکلیف ہی دیتا رہتا ہے۔ فریدہ خالہ کو اب بیبو کی جگہ رکھنا۔ انسان بہت بار انجانے میں بہت کچھ بول جاتا ہے، لفظوں کی پکڑ بہت دکھ دیتی ہے۔ مجھے تم پر یقین ہے کہ تم سب سنبھال لو گی۔ میرا غرور ہمیشہ سلامت رہنے دینا۔ وہ سر ہلاتی آنسو چھپاتی ہوئی دہلیز پار کر گئی تھی۔ وہ گھر ایک تصویر تھا اور تصویر کا ایک کردار جا چکا تھا۔ خالی پن بڑھنے لگا تھا۔ در و دیوار اداس اور غمگین تھے۔ مٹی کی دیوں میں سرسوں کا تیل ڈالنے والی چلی گئی تھی۔ جلتی ہوئی دیا سلائی میں کوئی دوسرا چہرہ نظر ہی نہ آتا تھا۔ زندگی صرف اور صرف سبز چائے کی پتیوں کی مہک بن گئی تھی۔ یہ ہمیشہ رہتی اگر ہمیشہ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھنے والا سامنے آیا تھا۔ آفرین حکیم لڑکھڑائی تھی، بس ہلکی سی لڑکھڑاہٹ، اور بس وہ چھڑی تھامے گمسم سا کھڑا تھا۔ حمید جانے کہاں تھا۔ وہ لائبریری کی اونچی چھتوں کے پنکھ
घूम रहे थे। रोमानियत की किताबों के सारे अख्तिताम वहीं आ गए थे। आफरीन की आंखों में फरवरी की धुंध छा गई। वो हौले से लरसती हुई पलट गई। किताबों का शौकीन, उदास और तन्हा सा वो शख्स पहली बार ज़िंदगी में पहली बार अपनी माजूरी पर रो रहा था। सब्ज़ चाय की महक अभी भी घूम रही थी। अलमारियों में बंद वो बूढ़ी किताबें अपने मालिक के दुख पर रो रही थी। सीढ़ियों पर फैज़ की तन्हाई धीमे सुरों में बज रहा था। फिर कोई आया दिले ज़ारा, नहीं कोई नहीं, राह रो होगा, कहीं और चला जाएगा। 10 वही रात, फिर छटने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ईवानों में खाबीदा चिनार। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमे, बढ़ा दो मैं व मीना व अयाग, अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुकफिल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। वह नंगे पांव टहलती रही, सारी रात सब चाय की पत्तियों से महकती रही। खुद कलामी कब आदत बन गई उसे पता भी ना चला। आफरीन हकीम, मोहब्बत में मुकम्मल होने की शर्त कहाँ होती है? वजूद के मामले में किसी की नहीं चलती। वो बेबो के पास सवाल लेकर आ गई थी। बेबो अम्मा कभी कभी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराती थी कि नज़र हटाना मुश्किल लगने लगता था। आफरीन हकीम नज़रें हटाना भूल गई थी। आफरीन, हम इंसान को इंसान की बनाई गई तख्लीक पर बेइज्जत कर सकते हैं, बुरा भला भी कह सकते हैं, मगर अल्लाह की तख्लीक यानी इंसान को उसकी माजूरी पर बुरा कहना हमारे लिए अच्छा नहीं। अल्लाह अपनी तख्लीक में बेमिसल है। सब चाय की एक प्याली मिलेगी। बूढ़ी किताबों को अपनी समातों पर शर्क गुजरा। वो तो चांद गली की अप्सरा की आवाज़ थी, दिलकश दिलगुजार। हमीद, जो आफरीन के ख़िलाफ़ एक लंबी तकरीर झाड़ के मुतमईन हुआ बैठा था, उसे झटका सा लगा था। आज लाइब्रेरी में चाय की महक नहीं थी। चाय बनाने वाला उदास पसमर्दा निढाल सा बैठा था, तेज़ तेज़ पलके झपक के। ख्वाब हकीकत बनकर सामने थी। वो वही थी, धीमा धीमा सा मुस्कुराती, नज़रें चुराती। मुझे लगा था कि आप अल्फाज अधूरे, जुमला नामुकम्मल था। मुझे आपने समझने में गलती की, मैं ऐसी नहीं हूँ। लहजे में खफगी सी थी। हमीद कहता है कोई भी लड़की एक लंगड़े शख्स को पसंद नहीं कर सकती जिसकी ज़िंदगी सिर्फ अखबार जहाँ और चाय के गिर्द घूमती है। हमीद शर्मिंदगी से डूब मरने को था। किताबों ने सर उठाकर कीनतोज़ नज़रों से उसे देखा था। कोई तो लड़की ऐसी भी हो सकती है ना, जो आपको चाय और किताबों की वजह से पसंद कर ले। वो मुस्कुराई थी। किताबें उस सांस पर चौंकी थी। वो जब भी आती थी वो अलमारियों के शीशों से छुप छुप कर उसे देखती थी, मगर हमीद तो वो ठटका। इसे छोड़ें, ये तो जल्द फेल शुदगान की फहरिस्त में दर्ज होगा। सारी किताबों का बोझ मासूमियत के शाहकार हमीद के सर पर आ गया था। शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली थी। मैं ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं हूँ, सादा सा किताबों की दुनिया में रहने वाला शख्स हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी किताब और चाय की प्याली से बढ़कर साबित नहीं हुई। अपनी माजूरी की वजह से मैंने इंसानों की बजाय किताबों को दोस्त बना लिया है। किताबें अच्छी दोस्त होती हैं। आफरीन हकीम उस सादा से किताब से मोहब्बत करने वाले शख्स को देखती रह गई थी। मैं भी एक ज़्यादा अच्छी इंसान नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी भी किताब से शुरू होकर किताब पर ख़त्म हो जाती है और मुझे किताबों के दोस्त बहुत पसंद हैं। मोहब्बत कोने खुदरों से निकल आई थी। गाजी ने उबलते हुए पानी में चाय की पत्तियाँ डाली। मैं एक मुकम्मल इंसान नहीं हूँ। वो शर्मिंदा नज़र आ रहा था। हमीद फ़ीसा गौरस के मसलों में उलझा हुआ था। वो उठ खड़ी हुई थी, वही शाहाना तमकीनत, वक़ार और दिलकशी। मैं इंसानों को उनके कौल व फ़ेल से जानती हूँ। जो आपका और आपके अल्लाह का मामला है उसमें मुझे कोई दखल नहीं। आपको उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। वो अनबर की खुशबू लेकर आई थी। गाजी ने सरशारी के आलम में शीशे के प्यालियों में चाय उड़ेलनी शुरू कर दी। हल्का जर्द रंग सारे मंजरनामे पर छा गया था। इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने कौल और फ़ेल से मुकम्मल होता है। वजूद तो मिट्टी होते हैं, हड्डियाँ ख़त्म हो जाने वाली। तारीख़ की किताबों के सहारे बहादुर किरदार की बहादुरी लेकर गाजी ने चांद गली की अप्सरा को मुखातिब किया था। मैं अम्मा को भेजूँ? हमीद का सर उठा था। फ़ीसा गौरस का सारा मसला वो भूल गया। क्यों? गुड गुड चाय पीते वो शरारती अंदाज में गोया हुई थी। मैं आपको उन सारी किताबों का मालिक बनाना चाहता हूँ। किताबों ने अपने दोस्त को इस खूबसूरत इजहार पर खुशी से वर्क फड़फड़ाए और ख़ुद को खामोशी में गुम कर लिया। आफरीन हकीम जाने लगी। चाय की महक, किताबों की खुशबू और मोहब्बत की आवाज़। उसने आंखें उठाकर गाजी को देखा था। मैं इंतज़ार करूँगी।
वाह बहुत ही स्पिरिचुअल नावल था। नावल के हर लाइन पर मेरी आंख नम हो गई, गला भर भर आया और मैंने नावल को बहुत एंजॉय किया। मैं बार बार रुक रुक कर गला खकार रही थी, अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। मेरी आवाज़ बार बार भरा जा रही थी। मैं लाइंस को दोबारा रीड कर रही थी ताकि मेरे आवाज़ भरे भरे से ना लगे। नावल लेकिन बहुत अच्छा था। नावल के नाम से मुझे कुछ और अंदाज़ा हो रहा था। जैसा नाम था कि चांद गली की अप्सराएं, तो मुझे पता था कि लगता है किसी 2-3 लड़कियों की कहानी है। लेकिन इस तरह की कहानी होगी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये स्पिरिचुअल कहानी होगी। मुझे लगा था टोटली लव स्टोरी बेस्ड टाइप समथिंग होगा। हालांकि लव स्टोरी मौजूद थी, लेकिन कहानी में स्पिरिचुअलिटी का आंसर ज़्यादा था। आई मस्ट से नावल बहुत अच्छा था। होपफुली आप सबों ने एंजॉय किया हो, आप सबों को भी अच्छा लगा हो। और जाने से पहले आप सभी मेरे चैनल उर्दू नावल्स अलाउड को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने राय का इजहार कीजिए। ओके, टाटा बाय। हम मिलते हैं कल किसी नए और अच्छे नावल के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें।